فرمایا کہ عبد الرحمن اعطانی اللہ افضل مما اعطى سلیمان، اللہ نے مجھے سلیمان علیہ السلام سے بہتر چیز دے دی، ان کو بادشاہت دے دی، جو مجھے چیز اللہ نے عطا فرمائی وہ سلیمان علیہ السلام سے بہتر۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قیامت کے دن امت کی شفاعت، میری شفاعت کے ذریعے آدھی سے زیادہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ دیکھیں آپ کی سوچ، امت کے لیے سوچنا، امت کی بھلائی کے لیے سوچنا، تو یہ فقر و فاقہ نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ کبھی کوئی تنگی محسوس کی، نہ ازواج مطہرات نے محسوس کی، مگر اب چونکہ مال کی فراوانی آ گئی، وسعت آ گئی، سب مل کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئیں اور رسول اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں کچھ زیادہ دیا جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک طرح کا اظہار ناراضگی کیا۔ اس دوران جب ازواج مطہرات پاس بیٹھی ہوئی تھیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کو پریشان دیکھا۔ یا رسول اللہ کیا معاملہ، کیوں پریشان ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لو۔ جب پتہ چلا کہ وہ نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں تو ابو بکر اٹھے عائشہ صدیقہ کو مارنے کے لیے، عمر اٹھے حفصہ کو مارنے کے لیے۔ کہ جو بات نبی علیہ السلام کے پاس ہے ہی نہیں، جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ان سے کیوں مطالبہ کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی نے روکا، منع فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے ایلا کر لیا۔ ایلا قسم کھا لی کہ ایک مہینہ اپنی عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک اظہار ناراضگی، ایک ڈانٹ ڈپٹ کا اظہار، ایلا کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایلا کا قصہ ہے۔ ایلا کے قصے کا ایک سبب اور بھی ہے، جو سورہ تحریم میں حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کا ایک راز سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتا دیا تھا۔ اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی ساری بیویوں سے ایلا کر لیا، یعنی ایک ماہ تک قریب نہ جانے کی قسم کھا لی۔ عائشہ فرماتی کہ 29 دن گزرے تو اللہ کے نبی میرے پاس آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ابھی تو ایک دن باقی ہے۔ فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، یہ مہینہ 29 کا ہے۔ تو اس طرح وہ ایلا کا جو مدت تھی ایلا کی وہ پوری ہو گئی۔